السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی کے توبہ کے واقعہ کے متعلق۔ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے داتا حضور کی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 177 پہ۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری آپ احمد ہزرویہ کے رفیق اور خراسان کے شیخ المشائخ تھے۔ تمام مشائخ آپ کی تعریف کرتے تھے۔ آپ کی توبہ اور رجوع الی اللہ کا قصہ عجیب ہے۔ ابتدا عمر میں ایک کنیز پر عاشق ہو گئے، اسے قابو میں لانے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ کسی نے بتایا کہ نیشا پور کے محلے شارستان میں ایک یہودی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ اپنے سحر و عملیات سے تمہارے لیے اس کا بندوبست یعنی اس کنیز کا بندوبست کر دے گا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور سارا حال بیان کیا۔ اس نے کہا ہاں تمہارا یہ کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 40 روز تک نماز وغیرہ سب چھوڑ دو، بھول کر بھی خدا کا نام زبان پر نہ لاؤ۔ اسی دوران میں نیکی کا کوئی کام نہ کرو بلکہ اس کی نیت بھی دل کے قریب نہ بھٹکنے دو۔ اسی طرح 40 دن گزارنے کے بعد میرے پاس آؤ، پھر میں آپ کا کام کر دوں گا جس سے تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مان لی اور 40 روز اسی طرح گزارنے کے بعد اس یہودی کے پاس گئے۔ یہودی نے اپنا طلسم استعمال کیا لیکن ان کا کام نہ بنا، یعنی آپ کا کام نہیں ہوا۔ یہودی نے اپنا طلسم استعمال کیا۔ اس پر یہودی نے کہا کہ تم نے شرط پوری نہیں کی، تم نے ضرور کوئی خلاف ورزی کی ہے اور نیکی کا کام کیا ہے۔ حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے 40 دن میں جو آپ نے کہا تھا میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، البتہ ایک روز میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا، میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا کہ کسی کو اس کی ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس پر اس یہودی نے انہیں کہا تو اس خدا کو آزار مت دے جس کا تو نے 40 دن تک ضائع کیا، لیکن اس نے تیرے ایک عمل کو بھی نہ جانے دیا۔ یہ سب سن کر آپ نے سچی توبہ کی، وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ماورد گئے اور حضرت ابو عبداللہ ماوردی کے مرید ہوئے، یعنی کہ آپ نے 40 دن میں کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن صرف ایک نیکی کی جس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھولے اور آپ کا ایمان سلامت رکھا۔ تو یہودی نے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کو آزار مت دے جس کا تو نے 40 دن تک ضائع کیا، لیکن اس نے تیرے ایک عمل کو بھی ضائع نہیں کیا۔ تو توبہ کے بعد آپ نے لوہار کا کام شروع کر دیا۔ ایک روز آپ اپنی دکان پر بیٹھے یہ کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک نابینا نے بازار میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن مجید کی آواز سن کر آپ پر وجد طاری ہو گیا۔ بے خودی کے عالم میں سنڈاسی کے بغیر، یعنی وہ لوہے کی ہوتی ہے جس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، یعنی وہ اس لوہے کی بغیر اسی طرح بھٹی میں ہاتھ ڈال کر گرم لوہا نکال لیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے یہ کام ترک کر دیا اور پھر کبھی دکان کی طرف نہ گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ حضرت ابو حفص عمر بن سالم نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی توبہ کا، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے 40 دن میں ان کے
انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نہ نام لیا، نہ ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، لیکن صرف ایک نیکی کی کہ رستے سے پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ تو اسی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا اور اس کے حضرت کے ایمان کو سلامت رکھا۔ تو یہ نیکی کی وجہ سے یہودی کا طلسم، یعنی جو طلسم اس نے لکھا وہ کام نہیں اس نے کیا۔ تو یہودی نے پھر فرمایا کہ تو خدا کو آزار مت دے، جس کے 40 دن تو نے ضائع کیے، 40 دن تک تو نے خدا کا نام نہیں لیا، اس کی عبادت نہیں کی، لیکن اس نے تیری ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا۔ جو 40 دن میں تو نے ایک نیکی کیا اس نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ تو یہ سن کے یہودی بھی مسلمان ہو گیا اور آپ نے بھی اپنے جو کام تھے کنیز پہ آپ عاشق ہو گئے، اس سے توبہ کی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔